السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر حرکت کا گردش کرنے والی ایک خبر اور ایک تصویر نے ہماری نیند حرام کر رکھی ہے جی۔ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ اس طرح سوال کر رہے ہیں جس طرح کہ شاید دنیا کا سنگین ترین بڑا مسئلہ یہی کہ ایک آدمی امامت کرواتا تھا، جنازے پڑھاتا تھا، عیدیں پڑھاتا تھا، جمعے پڑھاتا تھا، بچوں کے کانوں میں اذان کہتا تھا، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا تھا، ملازم تھا، نوکر تھا، خادم تھا، معاشرے کی سب سے شریف بیوی تھا، جس کا جی چاہتا تھا اس کو جھڑکیاں مار دیتے تھے، اور ہر چھوٹی بڑی اس کی غلطی جو ہے اس کو بنیاد بنا کر اس کی ایسی تیسی پھیری جاتی تھی۔ اس نے رخصت مانگی کہ میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ سعودی عرب نہیں گیا بلکہ بھیک مانگتا ہوا پکڑا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ خواجہ سرا تھا۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم مجھ سے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جتنا اس وقت سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی بپا ہے، یہ تو شکر کریں گے وہ بیچارہ گرفتار ہو گیا ہے، ورنہ ہم لوگوں نے تو اس کو مار دینا تھا، اور مارنے میں سب سے پیش وہ لوگ ہونا تھے جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا۔ میرے عزیز، میں اس کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ خواجہ سرا ہونے کی حیثیت سے نمازیں، جمعے، عیدیں، جنازے پڑھانا کوئی جرم یا عیب نہیں، اس لیے کہ خواجہ سرا یہ نہ تو مکمل مرد ہوتے ہیں نہ مکمل عورتیں ہوتی ہیں۔ البتہ میلان کی بات ہوتی ہے، 30-70 کا تناسب ہوتا ہے، 35-65 کا بھی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر بات ہے اگر اس کے اندر 60% سے زیادہ، میں ذرا آپ کو تھوڑی سی رعایت دیتا ہوں، 60% سے زیادہ مردانہ صفات تھیں تو یقیناً اس نے امامت کروائی۔ اب وہ امامت سے بھاگا کیوں، یہ آپ نہیں بتائیں گے لیکن یہ میں بتاؤں گا۔ اس لیے کہ مولوی امام، جیسے میں نے اوپر اشارتاً ذکر کیا، ہمارے معاشرے کی سب سے شریف بیوی ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا واحد مزدور ہے جس کی ذمہ داری سب سے سخت اور جس کا وظیفہ، اجرت، تنخواہ، سیلری سب سے کم ہوتی ہے۔ اب اس وقت تو آپ کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ جی اس نے یہ کیا کیا، لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس آدمی کی سیلری کتنی تھی؟ جب وہ امامت سے بھاگا ہے، اس کو جو کچھ ہم ماہانہ دے رہے تھے، کیا وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے کافی تھا؟ اس پہلو پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس طرف ہم توجہ نہیں دیں گے۔ میں ایک ایسے امام کو جانتا ہوں جو 4 کروڑ روپیہ لگ کر بننے والی مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، اور اس کو اوپر 8x10 فٹ کا ایک کمرہ دیا ہوا تھا 3ری منزل پر۔ جب گرمی شدید ہوتی تو وہ بیچارہ روتا، تڑپتا کہ آپ اے سی نہیں، مجھے صرف ایک ایئر کولر ہی لے دیں۔ تو مسجد کی انتظامیہ نے کہا باہر چارپائی بچھا لیا کرو، زیادہ گرمی لگتی ہے تو ہم تمہیں ایئر کولر نہیں لے کر دے سکتے۔ میں بذات خود ایک مسجد کا نگران ہوں، خیر میرا تو مسئلہ بالکل الگ ہے نا، میرے پاس تو یہاں ملازمت والا چکر ہی کوئی نہیں، میری اپنی مسجد ہے اللہ کی توفیق سے۔ لیکن اس کے باوجود کہ مسجد کا بجلی کا بل میں دے رہا ہوں، ٹوٹ پھوٹ مرمت کا میں ذمہ دار ہوں، صفائی ستھرائی میرے بچے، میری اہلیہ، میری بیٹیاں کرتی ہیں، واش روم تک میری فیملی صاف کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کئیوں کی آنکھوں میں میں خار بن کر کھٹکتا ہوں۔ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے، یہ آپ نے عشاء کی نماز 14 منٹ لمبی کروائی ہے۔ میں نے کہا کیبل دیکھتے ہو؟ کہتا بڑے مزے سے۔ میں نے کہا مکہ لائیو دیکھنا ذرا، کہتا جی وہاں 12 منٹ جماعت ہوتی ہے عشاء کی۔ تو میں نے کہا میں 14 منٹ کرواتا ہوں۔ کہتا جی آپ سیدھے ہی 2 منٹ اوپر چلے جاتے ہیں۔
میں نے کہا واقعی زیادتی تو بہت بڑی ہے کہ 2 منٹ کے اندر 120 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور 120 سیکنڈ میں آپ نے تو بڑے بڑے کام کر لینا ہوتے ہیں۔ تو میں اس سے اندازہ کر سکتا ہوں کہ میں وہ آدمی جس کی اپنی مسجد ہے، اپنی ذاتی جگہ میں بنائی ہے، اپنی پراپرٹی بیچ کر اس پر لگائی ہے، اس کو یہ معاشرہ معاف نہیں کر رہا، تو جو بیچارہ ملازم ہوگا اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہوگا؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ کو فکر پڑ گئی جی ہماری نمازوں کا کیا بنا، یہ تو آپ کو فکر پڑ گئی ہمارے جنازوں کا کیا بنا، آپ کو یہ تو فکر پڑ گئی کہ ہماری عیدوں کا کیا بنا، لیکن آپ کو یہ فکر بھی ہے کہ قیامت کے روز اس آدمی نے آپ کا گریبان پکڑ لیا کہ یا اللہ میں بھی ایک نہیں مانگنا چاہتا تھا، میں اگر خواجہ سرا تھا تو میں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، میں نے مرد کا روپ دھارا ہوا تھا، ان ظالم سرمایہ داروں نے، ان معاشرتی قصابوں نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ میں جانتا ہوں میرے لفظ آپ کو بڑے سخت لگ رہے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ قیامت کے روز ہمارا جواب اس آدمی کے سامنے کیا ہو؟ آپ کو یہ سوال کرنا تو آ گیا، لیکن جو سوال میں کر رہا ہوں کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ اس لیے آپ اپنی نمازوں کی فکر چھوڑیں، آپ جنازوں اور عیدوں کی فکر چھوڑیں، آپ یہ فکر کریں کہ اس آدمی کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے قیامت والے دن اس کا جواب ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا دیں گے۔ باقی نمازیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن میرا کام ہے آپ کو مسئلے کے تمام پہلو جو ہیں وہ بالکل صحیح طریقے سے سمجھا دینا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔